السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے معاہدے پر کل دستخط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرموز سب کے لیے کھل جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب سکون ہو جائے گا تو امریکہ مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں ایران امریکہ ڈیل پر الیکٹرانک دستخط ہونے کا امکان ہے۔ ٹرمپ نے شہباز شریف کا بیان بھی شیئر کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ باراک حسین اوباما ایران کے ساتھ معاہدہ ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار کے حصول کا نہایت آسان، خوبصورت اور نفیس راستہ تھا۔ ایران اس راستے پر چل کر 6 سال پہلے ایٹمی ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا اور آج سے بہت پہلے استعمال بھی کر چکا ہوتا۔ تاہم ہم نے ایران سے جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں وہ اوباما کے معاہدے سے یکسر مختلف ہے۔ یہ معاہدہ کسی بھی ایٹمی ہتھیار کے خلاف ایک دیوار ثابت ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اب ایٹمی ہتھیار چاہتا بھی نہیں ہے اور اسے ایٹمی ہتھیار ملے گا بھی نہیں۔ نہ ایران کو ایٹمی ہتھیار خریداری سے ملے گا، نہ اپنے ہاں پیش رفت کر کے ملے گا، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے حاصل ہوگا۔ اس معاہدے پر دستخط کل ہوں گے اور دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرموز سب کے لیے کھل جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ہمارے تعلقات امریکہ کی پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں مختلف اور بہتر ہیں۔ اوباما نے ایران کو سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرنے کی حامی بھری تھی، جس میں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی نقد ادائیگی بھی شامل تھی۔ اس بار ہم ایران کو کوئی پیسے نہیں دے رہے۔ جب مناسب وقت ہوگا تو ہم ایران میں جا کر پہاڑوں میں دبا ایٹمی مواد حاصل کر لیں گے، چاہے انہیں ایران میں تباہ کریں یا امریکہ میں لے جا کر۔ ایران کے ان پہاڑوں کو ہمارے خوبصورت B-2 بمبار طیاروں اور ان کے ہوابازوں نے تباہ کیا تھا۔ ہم ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ مل کر مستقبل میں بہت آگے تک کام کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ عمل جلد اور آسانی سے ہو سکے گا۔ اگر نہیں ہوا تو ہمارے پاس متبادل بھی ہیں۔ امید ہے کہ یہ متبادل ہمیں استعمال نہیں کرنے پڑیں گے۔ معاہدے پر دستخط۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہم امن سمجھوتے کے پہلے سے زیادہ قریب ہیں۔ جیسے ہی امن سمجھوتے کے نکات پر اتفاق ہوگا، اس پر الیکٹرانک دستخط کیے جائیں گے۔ دستخط ہونے کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بیان میں کہا کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے۔ امن سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امن سمجھوتے کے نکات پر اتفاق کے ساتھ ہی اس پر الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ دستخط کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ مسلسل عزم اور مذاکرات کے دوران تعمیری کردار پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، پاکستان خطے میں برادر ممالک کی مسلسل حمایت اور تعاون پر بھی شکر گزار ہے۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ خطے میں دیر پا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ممکنہ سمجھوتے پر ایران یا امریکہ کی طرف سے باضابطہ طور پر ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے۔ امن سمجھوتے کے جتنے قریب اب ہیں، پہلے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امن سمجھوتے کے نکات پر اتفاق کے ساتھ ہی اس پر الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ دستخط کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ مسلسل عزم اور مذاکرات کے دوران تعمیری کردار پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان خطے میں برادر ممالک کی مسلسل حمایت اور تعاون پر بھی شکر گزار ہے۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ خطے میں دیر پا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ممکنہ سمجھوتے پر ایران یا امریکہ کی طرف سے باضابطہ طور پر ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا۔ تاہم ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ اس سمجھوتے میں آبنائے ہرمز کو کھولا جانا اور ایرانی سمندروں کی امریکہ ناکہ بندی کا خاتمہ سر فہرست ہے، جبکہ ایران پر عائد کئی اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور ایرانی ایٹمی پروگرام کو روکنا بھی اس سمجھوتے کا حصہ ہے۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ
کہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کو کیسے ختم کرنا ہے یہ بات تکنیکی مذاکرات کا حصہ ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آغاز 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں سے ہوا تھا۔ ایران نے حملوں کے جواب میں خلیج میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا شروع کیا۔ جنگ میں ایران کے مناب اسکول میں کمسن طالبات کی بڑی تعداد شہید ہوئی، جبکہ بڑی تعداد میں سینکڑوں سویلین بھی حملوں کا نشانہ بنے۔ لبنان میں بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ ایران نے آبنہ ہرمز بند کی تو دنیا بھر میں تیل مہنگا ہو گیا، عالمی معیشتیں ہل کر رہ گئیں۔ تیل مہنگا ہونے سے دنیا کے کئی ممالک کو مہنگائی کی لہر نے لپیٹ میں لے لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کے کچھ نکات میں تبدیلی کا امکان آخر وقت تک موجود رہے گا، تاہم ایک بات یقینی ہے کہ ایران اس سارے معاملے میں فاتح کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکہ نے کل رات آبنہ ہرمز کی طرف بڑھنے والے کئی خودکش ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو سمجھوتا ہونے جا رہا ہے اس کے تحت ایران آبنہ ہرمز کی بندش ختم کرے گا، جواب میں امریکہ ایرانی اثاثے بحال کرے گا، ایران کے منجمد فنڈز ریلیز کرے گا اور طویل عرصے سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ ایرانی ایٹمی پروگرام کا معاملہ ابتدائی جنگ بندی کے معاہدے کے اگلے 60 دنوں میں زیر غور آئے گا۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ معاہدہ لا محالہ ایرانی ایٹمی پروگرام کے خاتمے کی طرف جائے گا، جس میں ایران کے پاس موجود انتہائی افزودہ یورینیم کو ضائع کرنا شامل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ قطری وزیر اعظم نے ایران امریکہ ثالثی کے لیے پاکستان کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا ان کا ملک ایران امریکہ مذاکرات کرانے میں اسلام آباد کے کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور ان مذاکرات کی پیش رفت پر مطمئن ہے۔ قطر کے سرکاری بیان میں اس امر کو سراہا گیا کہ پاکستان مذاکرات کی ہر اپڈیٹس قطر کو آگاہ کرتا ہے۔ امید ہے امریکی اور ایرانی جلد امن سمجھوتے پر دستخط کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی بحران کے دوران امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا اور بتایا متعلقہ فریقین کے مابین امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ پاکستان کی خصوصی سفارتی اور امن کوششوں کو سراہتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبوں نے آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت اپنے حصے کے فنڈز کا کچھ حصہ 3 سال کے لیے وفاق کو دیا ہے، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ فنڈز گرانٹس کی صورت میں دیے گئے ہیں، انہیں وہاں استعمال کیا گیا ہے جہاں ان کی ضرورت زیادہ تھی۔ اشرف ملخم کی رپورٹ۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا صوبوں نے اپنے ترقیاتی فنڈز کاٹ کر اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اس سال کچھ ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں دیا ہے۔ اس مالی سال میں سارے ملک کے لیے ہمارے پاس 4300 ارب روپے ہیں، وسائل کی کمی نہیں۔ کیونکہ اس سال خود کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صوبوں نے کاٹ کر ہمیں دیا ہے فار اسٹریٹجک پرپزز، لیکن اگر اس فسکل ایئر میں آپ دیکھ لیں فار دا انٹائر کنٹری، آپ صرف پی ایس ٹی پی بھی نہ جائیے، فار دا انٹائر کنٹری وی ہیڈ 4.3 بلین روپیز، ٹھیک، یہ 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں، جن منصوبوں پہ لگانا ہے اور جن سیکٹرز پہ لگانا ہے، یہ اگر ہم خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو ہمارے پاس لیک آف ریسورسز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، we have to move towards public-private partnership۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کوشش کر رہے ہیں نجی شعبے کو بڑھاوا دے، حکومت بس ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے جن کی مالی افادیت نہ ہو، جو زیادہ کمرشل سیکٹر ہیں ان میں نجی شعبے کو ساتھ لے کر چلیں۔ صوبوں کی طرف سے ملنے والی رقم اگر کسی مرحلے پر کسی وجہ سے کم پڑ جائے گی تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی فنڈز رکھے ہیں۔ ان فنڈز کا قومی مالیاتی کمیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ارینجمنٹ ہوئی ہے دس از آؤٹ سائڈ دا NFC۔ تیسری چیز یہ ہے کہ NFC کو آن اے اسٹرکچرل بیسس ہم انشاءاللہ بالکل آگے لے کر چلیں گے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اقدامات کر رہے ہیں، امید ہے تاجر ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ کیمرہ مین رضوان شاہ کے ساتھ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ فروری 2024 میں جو حکومت بن رہی ہے یہ کانٹوں کا تاج ہے، معاشی حالات کسی سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ ایک ایسی جماعت کو بھی جانتے ہیں جس نے حکومت بنانے کی بات سے بھی گریز کیا تھا، لیکن ہم نے سنبھالا اور کہا تھا 2 سال میں معاشی استحکام کر کے دکھائیں گے۔
ये बात उन्होंने पोस्ट बजट ब्रीफिंग में कही। तो मुझे याद है फरवरी 2024 में ये हालत थी कि लोग कहते थे कि ये कांटों का ताज है हुकूमत, ये अभी फरवरी 2024 क्या अभी जून 2024 में ये फारिग हो जाएंगे, ये मुआशी हालात किसी से संभाले नहीं जाएंगे। हम एक ऐसी जमात को भी जानते हैं जिसने उस वक्त हुकूमत बनाने की बात से भी गुरेज किया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये तो आएंगे कोई संभाल नहीं सकेगा। हमने संभाला, हमने नया IMF का प्रोग्राम तय किया, हमने कहा कि 2 साल मुआशी इस्तेहकाम करके दिखाएंगे। लोगों ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये मनी बजट के बगैर ये अपने प्राइमरी सरप्लस के टारगेट्स पूरे करें। 2 साल प्राइमरी सरप्लस के टारगेट्स भी पूरे किए, फंड का प्रोग्राम भी चलाया, इंडिया के साथ जंग के दौरान फंड की बोर्ड अप्रूवल भी करवाई, और मिनी बजट भी कोई नहीं आया। हमने फिर उसके बाद कहा कि जब मुश्किल वक्त गुजरेगा तो एक आवाम के लिए जहाँ मौका मिलेगा रिलीफ लेकर आएंगे। अभी पिछले दिनों में भी हम बातें सुन रहे थे, नहीं ये उसी तरह का बजट होगा जिस तरह का पहले होगा। ये तनख्वाहदार तबके का बजट है, ये सनतकार का बजट है, ये एक्सपोर्टर का बजट है, ये आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बजट है, ये उस शख्स का बजट है जो अपना घर बनाना चाहता है जिसके पास आज वसाइल नहीं है। ये हमारी मईशत के दीगर जो हिस्से हैं जो कि तलबगार थे रिसोर्सेज के, हमारी मईशत का पहिया आगे मज़ीद चलाने के लिए, और हमारी जो भाई बहन बुज़ुर्ग हैं जिनके ऊपर बोझ ज़्यादा था उन पर कम करने का ये बजट है। मुल्क भर की कारोबारी और सनती तंजीमों ने नए साल के वफाकी बजट पर हुकूमत को मुबारकबाद दी है और कारोबारी माहौल बेहतर होने की उम्मीद का इजहार किया है। इन तंजीमों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और माशी टीम को बेहतरीन और अवामी उमंगों पर मबनी बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी है। इफ़ाक़ ऐवान हाय सनत व तिजारत ने कहा है कि कारोबारी बरादरी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखते हुए इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगी। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि ओवरसीज़ सुपर टैक्स में कमी और बरामदी शोबे के लिए मरात मुस्बत हैं। रावलपिंडी चैम्बर ने कहा कि बजट कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ में माविन होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए रिलीफ इक़दामात से कारोबारी माहौल बेहतर और तनख्वाहदार तबके को सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने कहा कि कई बरसों बाद ऐसा बजट आया है जो तरक्की के वाज़े अहदाफ पर मरकूज़ है। फैसलाबाद चैम्बर ने बरामद कुनंदगान के लिए 4.5% के मार्कअप पर कर्जे देने के फैसले को सराहा है। पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च हक है, मगर मुसल्ला लश्कर कशी के जरिए मुजफ्फराबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी राना सना ने कहा है कि लाखों शोहदा की कुर्बानियों में तहरीक की आबियारी हुई है, किसी कमेटी के मुतालबे पर ज़ाया नहीं किया जा सकता। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस दफ़ा अरकान के हल्फनामे से पाकिस्तान से इल्हाक के खात्मे का मुतालबा किया था। उन्हें हर तरह की पेशकश की गई मगर वो ठुकराते रहे। राना सना का खुसूसी इंटरव्यू प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। अक्टूबर में जब उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए, जब उन्होंने ये 3 रुपए की बिजली और 2000 रुपये पर मन सब्सिडी हासिल गंदम पे, उस वक्त ये मुतालबा नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने ये अक्टूबर 2025 में मुतालबात पेश किए, उस वक्त उन 35 से 38 मुतालबात के साथ एक ये मुतालबा पेश किया, और इस मुतालबे में जो है वो फिर कमेटी बनाने के ऊपर रजामंद हो गए। एक मुतालबा इस दफ़ा भी उन्होंने पेश किया कि जो इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें जब हल्फ नामा दाखिल करते हैं तो उस हल्फ में ये होता है कि आज़ादी के बाद जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा, इसको भी निकालें बीच में से। देखें ना, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से फिर जो है ना उनके ताने बाने जब वो पीछे से तलाश किए गए कि इनको कौन पीछे से सबक दे रहा है, कौन इनको जो है वो फंड्स दे रहा है, कौन उनको इस रास्ते पे हट दर्मी के रास्ते पे लगा रहा है, तो वो फिर सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। कौन दे रहा है? वो उनको जो है वो बैरूनी कुव्वतों की तरफ से जो है वो फंडिंग भी हो रही है, वो वाया जो डायस्पोरा है हमारा यूके में, उसके जो है वो ज़रिए से हो रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस कौमी तरक्की के कई अहम मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। विजन 2010 और विजन 2025 मुकम्मल होते तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। विजन 2025 का तसलसल बरकरार रहता तो पाकिस्तान दुनिया की सफ़े अव्वल की मईशतों में शामिल होता। नारोवाल में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, कर्ज़ों के सहारे नहीं बरामदात बढ़ा कर ही तरक्की मुमकिन होती है।
پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی بنانا ہماری قومی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں پاکستانی مصنوعات کو معیار اور اعتماد کی علامت بنانا ہوگا. پاکستان کو علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قیادت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں. ترقی یافتہ قوموں نے انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کر کے کامیابی حاصل کی. چکوال میں 3 روز قبل ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے 9 سالہ بچی جاں بحق ہونے کے معاملے میں نیا موڑ سامنے آ گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق معصوم بچی ڈاکوؤں کے بجائے CCD اہلکار کی گولی کا نشانہ بنی. آسٹریلیا سے آیا خاندان پہلے ڈاکوؤں اور بعد میں اہلکار کی فائرنگ کی زد میں آیا. محمد علی آوان رپورٹ کریں گے. 3 روز قبل چکوال میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے 9 سالہ ہانیہ عدیل جاں بحق ہونے کے معاملے میں نیا موڑ. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ہانیہ عدیل ڈاکوؤں کی گولی سے نہیں بلکہ موقع پر موجود CCD اہلکار کی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہوئی. ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمز تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے بر وقت کارروائی کی. اس دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا جس میں واردات میں ملوث دونوں مرکزی ڈکیت ہلاک ہو گئے. فائرنگ کے واقعے میں ملوث CCD اہلکار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. واقعے کی تحقیقات کے لیے SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی JIT قائم کر دی گئی ہے جو تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے. پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ غفلت یا قصور ثابت ہونے پر گرفتار اہلکار کے خلاف بلا امتیاز سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. محمد علی آوان جیو نیوز چکوال. جنگ میں 18 سالہ طالبہ کی موت سے قبل وہ 2.25 گھنٹے تک نجی اسپتال میں زیر علاج رہی. ملزمان جب لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر گئے تو اس کا جسم شدید پانی کی قلت کا شکار تھا. نجی اسپتال کے CEO نے اہم انکشافات کرتے ہوئے جیو نیوز کو بتایا کہ اسپتال منتقلی کے وقت لڑکی کوما میں تھی اور شوگر لیول 600 سے بھی زیادہ تھا. ٹوبا روڈ پر واقع نجی اسپتال کے CEO ڈاکٹر سہیل فاروق نے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 18 سالہ لڑکی کو جب اسپتال لایا گیا تو اس وقت اس کا بلڈ پریشر 60 سے اوپر تھا اور 650 سے بھی زیادہ شوگر لیول تھا. جسم شدید پانی کی قلت کا شکار تھا. ڈاکٹر سہیل فاروق کے مطابق لڑکی کوما میں تھی. جب اسے سرکاری اسپتال میں شفٹ کیا گیا تو اس کا بلڈ پریشر 110 اور 60 اور شوگر لیول 530 تھا. 7 جون کو 18 سالہ طالبہ کو نامعلوم افراد بے ہوشی کی حالت میں نجی اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے. 24 گھنٹے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی. مقدمے میں 4 ملزمان گرفتار ہیں. فوری طور پہ اس کو ہم نے فلوئڈ ریپلیس کیا اور ساتھ میں انسولین شروع کی اور ہمارا ڈائگنوزس تھا کہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ایک کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے یہ کوما میں چلی گئی ہے. تو اس کی جو بھی ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ تھی ہم نے فوری طور پہ وہ شروع کر دی. تو ہمارے پاس یہ تقریباً 2.25 گھنٹے تقریباً یہ بچی رہی ہے اور جب یہاں سے ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے تو اس کا بلڈ پریشر بھی سٹیبل تھا اور شوگر بھی کچھ کم ہو چکی تھی اور باقی کی ٹریٹمنٹ پھر ظاہر ہے وہاں DHQ پہ اس کی ہوئی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پائلر کے زیر اہتمام معروف مزدور رہنما کرامت علی مرحوم کی یاد میں آج کونسل میں مزدور اور موجودہ معاشی صورتحال کے عنوان سے اجلاس منعقد کیا گیا. اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی معیشت کا 80 سے 85% حصہ غیر رسمی شعبے پر مشتمل ہے جس میں کام کرنے والے ہر قسم کے سرکاری اور سماجی تحفظ سے محروم ہیں. وقاص عالم انگاریہ کی رپورٹ. مزدور اور موجودہ معاشی صورتحال کے عنوان سے منعقدہ اس اجلاس میں ملک کے نامور ماہر اقتصادیات، انسانی حقوق کے کارکنوں، ٹریڈ یونین رہنماؤں اور فنکاروں نے شرکت کی اور مرحوم کرامت علی کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا. اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر اور سینئر ماہر اقتصادیات ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کل مینوفیکچرنگ کا کام آؤٹ سورس ہو رہا ہے اور گیگ اکانومی کا رجحان بڑھ رہا ہے. ارریگولر ورکرز جو آپ کنٹریکٹر کے تھرو یا ڈیلی ویج کے تھرو لیتے تھے وہ کتنے تھے؟ پتہ چلا کہ 50% وہ ریگولر تھے اور 50% ریگولر تھے. تو ان کا ریجیکشن ریٹ جو تھا وہ اتنا ہائی ہو گیا کہ وہ اسٹینڈرڈس مل نہیں سکتے تھے. اگر انہیں جو انہوں نے کانٹریکٹر لیبر تھے انہیں کو یہ ٹرین کرتے رہتے، انہیں کو وہ اسکل سکھاتے رہتے، ان کو کہتے کہ یہ کوالٹی ہے، اس کے اوپر تم نے کام کرنا ہے، ہم تمہیں اس کو ٹرین کریں گے، تو وہ تو حالات چینج ہو جاتے ہیں.
پائلر کے ڈائریکٹر عباس حیدر نے حال ہی میں تجویز کردہ سندھ لیبر کوڈ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون میں بنیادی اصطلاحات بدل کر مزدوروں سے ان کے حاصل کردہ حقوق چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف 1% ورکر جو ہے منظم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو بات کی گئی منیمم ویج بجٹ میں 45,000 کی جا رہی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 80% ورکر جو ہے وہ 40,000 بھی جو ہے ان کو نہیں ملتی ہے۔ اس موقع پر معروف سماجی کارکن شیما کرمانی، HRCP کے چیئرپرسن اسد بٹ سمیت معروف معیشت دان کیسر بنگالی نے بھی کرامت علی کی خدمات اور موجودہ بجٹ پر گفتگو کی۔ کیمرامین زبیر الدین کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا تعزیتی اجتماع 4 اور 5 جولائی کو ہوگا۔ 6 جولائی کو تہران میں شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ ہوگی۔ 9 جولائی کو مشہد میں شہید آیت اللہ خامنہئی کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی تدفین مشہد میں روضہ امام رضا کے حرم میں کی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ناقابل اعتبار رویے کے باعث ایران امریکہ ڈیل پر دستخط سے متعلق بیان میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کل ہونے کا امکان کم ہے، البتہ آنے والے دنوں میں دستخط کے امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ دستخط کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شندور میں سنسنی خیز مقابلہ، گلگت بلتستان نے 13 سال بعد چترال کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلے گئے شندور پولو فیسٹیول 2026 کے ٹائٹل میں گلگت بلتستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد چترال کو 5 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ میچ کے پہلے ہاف میں چترال کو 4 کے مقابلے میں 5 گول کی برتری حاصل تھی، تاہم دوسرے ہاف میں گلگت بلتستان کی ٹیم نے شاندار واپسی کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے گول سکور کیے اور مقابلہ اپنے حق میں کر لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی کور کمانڈر 11 لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری تھے، جنہوں نے گیند پھینک کر میچ کا افتتاح کیا۔ تقریب میں سول اور عسکری حکام کے علاوہ بڑی تعداد میں شائقین اور سیاح بھی شریک ہوئے۔ فیسٹیول کے اختتام پر گلگت بلتستان کے کھلاڑیوں اور شائقین نے فتح کا جشن منایا، جبکہ ملک بھر اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں نے شندور کے تاریخی اور ثقافتی رنگوں سے بھرپور اس مقابلے سے لطف اٹھایا۔ اور امریکہ اور میکسیکو کینیڈا میں جاری فیفا ورلڈ کپ کا آج تیسرا روز ہے۔ فرانسسکو میں اس وقت قطر اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ 3 بجے نیو جرسی میں گروپ سی کی ٹیمز مراکش اور برازیل کے درمیان میچ کھیلا جائے گا، جبکہ 6 بجے گروپ سی کی 2 ٹیمز اسکاٹ لینڈ اور ہیٹی آمنے سامنے ہوں گی۔ صبح 9 بجے وینکوور میں ترکی اور آسٹریلیا کے درمیان مقابلہ ہوگا۔